ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. النبي وعلى نبي بركة مرتبہ وسلم پاک. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحكم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ رب العزت کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. ماہ سیام جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا. لیلۃ القدر بھی ہمیں نصیب فرمائی اور آج ماہ سیام کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے. اس مقدس دن سے بھی ہمیں ملایا ہے. یقیناً سامعین محترم، اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں کم ہیں، کیونکہ یہ تو ماہ سیام ہے. غیر رمضان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو بندہ رات قیام میں گزار دے، عبادت و ریاضت ذکر و اذکار میں گزار دے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جہاں ہم ظلمات میں، اندھیروں میں اپنے اعمال بد کی بدولت جو ہم اپنے آپ کو نفس کا غلام بنا کر، خواہشات کا غلام بنا کر، دنیا کی چاہت، دنیا کی عزت، دنیا کے عیش و آرام میں ملوث ہو کر جو زندگی گزار رہے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو کر ہمارے اعمال کی بدولت ہمیں اس کے گھر آنے سے روک دیا تھا. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک ہمیں 2 ہری نہیں بلکہ 1000 گناہ زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہے. ایک تو لیلۃ القدر، ساتھ میں شب جمعہ، پھر رات کو جا کر عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، وہ دن جمعۃ الوداع. یقیناً یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. صاحبو، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ نہ جانے پھر آنے والے سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. یہ الفاظ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. اگر آپ کو موت کا خوف ہے تو اپنے کان بند کر لیں، لیکن مجھے موت کا خوف نہیں ہے. موت آنی ہے
اور تڑپ یہ ہونی ہے کہ موت ہو تو خدا کے گھر اخلاص کے ساتھ، جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، حالت روزہ میں، اعمال صالحہ کے وقت ہماری روح قبض کر لی جائے۔ جس کو موت سے خوف نہیں ہے، اب دنیا کی عیاشی میں جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماہ صیام اختتام کی جانب ہے۔ ماہ صیام کو ہم نے جیسے رخصت کیا، رخصت کر رہے ہیں، یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ عبادت کرنے والا بھی جانتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی جانتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی جانتا ہے، صدقہ فطر ادا کرنے والا بھی جانتا ہے، تراویح پڑھنے والا، پڑھانے والا بھی جانتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں کہ ہم کیسے رمضان کو رخصت کر رہے ہیں۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتوار سنڈے کا دن رمضان کی 29 تاریخ ہے، اگر اس دن چاند نظر آ جائے تو بدلے کی رات ہے، بدلے کی رات نہیں۔ اگر ایک دن مل جائے تو گولڈن چانس ہے، پھر اس کے بعد پیر کے دن کی رات بدلے کی رات ہے، اور عید کا دن بھی بدلے کا دن ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا پایا، کیا کھویا، اس بدلے کی رات، بدلے کے دن ہمیں پتہ چلے گا۔ اس دن ہمارے جو اعمال ہوں گے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے قرآن پاک کے ذریعے، اسی لیے تو میں نے وہ آیت پڑھی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ لوگوں یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کتاب کا فرمان ہے، یہ اس کتاب کا حکم ہے جس میں کسی بندہ مومن کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شک کرتا ہے تو یاد رکھ لیں، جو ازلی کافر ہیں، جو ازل سے کافر ہیں، کافر نطفے سے پیدا ہوئے، کافر کی پیٹ میں جنم لیے، کافر پیدا ہوئے، اس سے بھی بدتر ہے جو مسلمان قرآن کا انکار کرتا ہے، جو مسلمان قرآن کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے بدلے کی رات بدلے کا دن ہے، تو اسی قرآن مقدس کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ماہ صیام کا چاند نظر آ جاتا ہے، شیاطین سارے قید ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب رمضان اختتام کی جانب ہے، شیطان بھی بے چین و بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے باہر نکلنے کے لیے، قید خانے سے نکلنے کے لیے۔ جی اب جب رمضان ختم ہو جائے پھر ہم اسی شیطان کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن بتاؤ، ماہ صیام میں بھی کئی لڑائی جھگڑے، کئی فتنے فساد مسلمانوں کے درمیان، اغیار کو چھوڑ دیجئے، ازل سے ان کا کام ہے ہم پر وار کرنا، اور ہمارا کام جو ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کا کام تو کر رہے ہیں، وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں، لیکن مومنین کو جو تعلیم دی گئی، مومن اس سے بہت دور ہے یا نہیں ہے، آپ فیصلہ کر لیں، میں نہیں کہوں گا۔ اب تک میں کہتے آ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہر چیز کا آپ محاسبہ کر لیں، اس وجہ سے کہ آج ہم 27واں روزہ مکمل کر رہے ہیں، 2 روزے تو انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ الرسول زندگی باقی رہی تو 2 روزے ہم کر لیں گے، 3را روزہ بھی اگر مل جائے تو خدا کی جانب سے تحفہ ہوگا، تو اس کا احساس دلا رہا ہوں۔ بتائیے ہمارے درمیان کتنے جھگڑے نہیں ہیں ماہ صیام میں، جبکہ آپ کے رمضان کے آغاز میں آپ کو بتلایا گیا، باہر سڑک پر، گھر میں، کہیں گلی کوچوں میں کہیں پر آپ سے کچھ جھگڑا ہو جائے تو آپ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا دیں، انا صائم،
میں روزے دار ہوں، بس جھگڑا ہی ختم، مگر اس سے الجھ بھی رہے ہیں۔ مومن مسلمان کی بات کر رہا ہوں، روزے میں ہیں۔ اب بعض جگہ ایسے بھی ہیں مساجد میں بھی فتنے ہو رہے ہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ چند منٹ کی زندگی کے لیے نا، کوئی کہتا ہے میں کولر کے بازو بیٹھوں گا، کوئی کہتا ہے میں فین کے نیچے کھڑا رہوں گا، کوئی کہتا ہے مجھے سردی ہو رہی ہے۔ یہ مسجد آرام کی جگہ نہیں ہے صاحبان محترم۔ رمضان کے آغاز میں آپ سے میں نے درخواست کی تھی، یہ مسجد آرام گاہ نہیں ہے، عبادت گاہ ہے۔ عبادت حاصل کریں اور متقی پرہیزگار بن جائیں۔ آرام کرنے کے لیے آپ کو ساری زمین پڑی ہے، جہاں جا کر چاہے آرام کر لیں۔ اتنا ہی آرام کا شوق ہے مسجد میں کرنا آرام، اس سے سب سے بڑا آرام ایسی جگہ ہے جب کوئی آپ کو ہٹو سر کو نہیں کہتا، وہ قبرستان ہے، جائیے آرام کر لیجیے۔ کیوں مساجد میں؟ اللہ کے گھر کو کیوں فتنہ بنا رہے ہیں؟ جبکہ ظالم طاقتیں خدا کے گھروں کو بند کرنا چاہتی ہیں، ظالم طاقتیں تمہاری اذان کو بند کرنا چاہتی ہیں، ظالم طاقتیں تمہارے محراب و منبر سے آنے والی آواز کو روکنا چاہتی ہیں، اور تم ہے کہ اپنے درمیان تفرقہ ڈالتے ہو۔ سوچئے، ارے یہ ماہ سیام جب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے، اسی لیے اب بتا رہا ہوں، تم کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ خدا کو منظور نہیں ہے، لیکن روزے کے ذریعے تمہیں بھوکا پیاسا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لوگوں ان غربا مساکین کی زندگیوں کو یاد کرو، ان شہدائے کربلا کی زندگیوں کو یاد کرو، ان شہدائے بدر کی زندگیوں کو یاد کرو۔ ارے اگر نوجوان یہ جان لے کہ ماہ سیام کا ہی مہینہ تھا، ماہ سیام کی 17 تاریخ تھی جو جنگ بدر کا میدان واقع ہوا، کیا صحابہ اس وقت روزہ نہیں تھے؟ بتائیے، ان 313 صحابہ میں کوئی صحابی رسول غیر روزے دار تھے؟ نہیں، سب روزے دار تھے، سب روزے دار تھے۔ ارے اس طرح تو ہم میدان میں نہیں اترے جنگ کے، تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کے لیے پس و پیش کرتے ہیں۔ میں نے شروع رمضان میں بھی کہا تھا، ابھی الفاظ میں اسی لیے دہرانا پڑ رہا ہے، میں کہتا ہوں ہمیشہ کسی بورا بنڈا جاوے مزی ابراہیم گلشنی سیٹری کے مصلیوں کے لیے میرے الفاظ نہیں ہوتے، میرا پیغام، میرا میسج ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، چاہے ملک عرب ہو، ملک عجم ہو، کوئی اور کنٹری ہو، سب کے لیے پیغام ہے، کسی کو ایک کو میں ٹارگٹ نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات اور ہے، وقت آ جائے تو برابر مقابلہ بتاؤں گا، لیکن یہ نام اس لیے ہم نہیں لیتے کہ اللہ نے جب ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے کا وعدہ کیا ہے تو اس کے بندے کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے عیوب کو ظاہر کر دے، لیکن جب پانی حد سے گزر جائے گا نا، سر سے اونچا ہو جائے گا تو عیوب بھی ظاہر ہو جائیں گے، وہ ہم بتائے بغیر خود بندہ ظاہر کر دے گا۔ جب بدماشی پر اتر آتے ہیں ماہ سیام میں بھی، تو بہرحال محاسبے کا وقت آ چکا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کرے۔ تو میدان بدر جو میں نے کہا، صحابہ چلے کس لیے گئے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے مسئلے کو رفع دفع کرنے کے لیے، سلجھانے کے لیے، الجھانے کے لیے نہیں، کمپرمائز کے لیے گئے تھے۔ لیکن نادانوں نے کیا کیا؟ لڑائی شروع کر دی۔ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، جب تم لڑائی پر آمادہ ہو، ہم بھی تو کم نہیں ہیں، ہم بھی کم نہیں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی غیبی رحمت حاصل ہے، اور صرف تم سے 12 اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں تم زبان سے دعویٰ نہ کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں،
تم زبان سے دعویٰ نہ کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ارے عشق رسول تمہاری زندگی سے جھلک کر نکلے، ایسی زندگی بنا لو، اپنے آپ کو ایسا نمونہ بنا کر پیش کرو کہ تم چلے تو لوگ کہے کہ عاشق رسول جا رہا ہے، تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگ کہے کہ فلاں کی جنازے میں جا رہا ہوں، نہیں، ایک عاشق رسول کے جنازے میں جا رہا ہوں۔ اس طرح تم اپنے جسم سے، اپنے حرکات سکنات سے، اپنے اعمال سے، جی اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کریں، لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے۔ تم مت کہو کہ میں عاشق رسول ہوں، ارے سینہ ٹھوک کر کوئی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو یاد رکھ لو وہ عاشق رسول ہونا امپاسبل ہے، وہ عاشق رسول ہونا امپاسبل ہے۔ جب دوسرا اس کی تعریف کر لے اور وہ حقیقت میں ہو تو وہ عشق اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوتا ہے، تبھی تو جبرائیل کے ذریعے اعلان ہوتا ہے۔ تو ایسے عاشق رسول بنو۔ وہ عاشق رسول کون ہیں؟ جنگ بدر کے صحابہ، اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کا پہلا معرکہ، چلے تھے نبی کے ساتھ صرف بات کو ختم کرنے کے لیے، لیکن دشمنان اسلام ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ نے جنگ پر آمادہ ہوئے۔ سب سے پہلے نبی اور نبی کے صحابہ روزے میں، حالت روزہ میں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ دھوپ ہے، نوکری ہے، سر میں درد، پیٹ میں درد، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہاں تمام صحابہ روزے میں، پھر 313 صحابہ کے درمیان مشکل سے 40-50 گھوڑے، 40 یا 50 گھوڑے ہیں، نہ ڈھال ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر اجلہ صحابہ کو بٹھا کر جو لائے تھے وہ گھوڑے تھے 40 سے 50۔ اب جنگ کا میدان ہوا، میدان بدر میں اترے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں آتے ہیں، کہتے ہیں نا، اس لیے جو رات میں نے کہا تھا لیلۃ القدر نبی جانتے ہیں، لیکن بتایا اس لیے نہیں کہ تم اور ہم کو متقی پرہیزگار بنانا یہ اللہ اس کے رسول کا مقصد و منشا ہے۔ اگر رات بتلا دی جائے تو ایک ہی رات عبادت کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ ہم کتنے کاہل ہیں، سست ہیں، ناکارہ ہیں، اس لیے مقصد رکھا۔ تو بدر کے میدان میں میرے نبی آئے، آ کر کہنے لگے ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، بڑے بڑے دشمن اسلام سرغنوں کے نام لے کر نشاندہی فرمائی، اور صحابہ نے زمین کے اس حصے کو جہاں میرے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے بتلا دیا، پیشن گوئی کہ یہاں مارا جائے گا ابو جہل، تو صحابہ نے اس جگہ کو اپنے ذہن میں فٹ کر لیا، دیکھا کہ ابو جہل وہیں مارا گیا، اس سے بال برابر بھی ہٹا نہیں، عتبہ شیبہ جس کے لیے بتا وہیں مارا گیا، ہٹا نہیں، اور وہاں ہزاروں کی تعداد، جیسے میدان کارزار میں میرے حسین کے ساتھ 72 اہل بیت اطہار کے ساتھ ہزاروں کی فوج تھی۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ میرے نبی کا وطیرہ ہے، میرے نبی کے صحابہ 313 اور اپوزیشن میں ہزاروں کی تعداد ہے، تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، ہر چیز سے تیار ہو کر آئے ہیں، اور میرے نبی کے پاس، میرے نبی کے صحابہ کے پاس کیا تھا؟ 40 سے 50 گھوڑے، نہ تیر ہے نہ تلوار ہے، مگر کامیاب ہوئے، جو میں نے رمضان سے پہلے آپ سے کہا تھا، یاد ہے یا نہیں؟ پھر اس بات یاد دلا دیتا ہوں۔ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم، تمام قومیں، ان کے ماننے والے میدان محشر میں اپنے گناہوں پر، اپنے جرموں پر، کیے ہوئی نافرمانیوں پر بچ سکتے ہیں، ان کو ایک موقع مل سکتا ہے، لیکن اے امت محمدیہ تم کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وہاں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آ رہے ہیں، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول آ رہے ہیں، نبی بھی تبدیل ہو رہے ہیں، رسول بھی تبدیل ہو رہے ہیں، کتاب بھی تبدیل ہو رہی ہے، قانون بھی بدل رہا ہے، آئین بھی بدل رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے قانون کو فالو کرنے میں وقت لگتا ہے، جب تک اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو موقع ہے۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اے خدا کے بندو، پچھلے نبیوں کی امتوں نے ایسی نافرمانیاں کی، ایسے اعمال کیے، ایسے گناہ کیے، تو اس طرح ان پر اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کا عتاب نازل ہوا۔ تم ان بدکاریوں سے بچو۔ بتایا گیا نا، بتایا گیا نا، شراب کے لیے، زنا کے لیے، چوری کے لیے، سود خوری کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے، حق تلفی کرنے والوں کے لیے کیا سزائیں ہیں، کیا وعید ہیں، بتلائی گئی نا۔ اب آپ کیسے بچ سکیں گے میدان محشر میں؟ اس لیے سورۃ الرحمن میں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو بار بار ریپیٹ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرشتے یہی پوچھیں گے، اے بندے تو نے دنیا میں تو بچ گیا، دنیا میں اپنے آپ کو سیف کر لیا، کسی کے سہارے، کسی کی گود، کسی کی آغوش میں، کسی کی چادر میں جا کر، لیکن اب بتا رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ یہ تیری زندگی ہے، زندگی کے تیرے اعمال صالحہ ہیں، یہ اعمال بد ہیں۔ بتا رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ کیا جواب دو؟ اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو بدری صحابہ، جنگ بدر کے صحابہ، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن کامیاب ہوئے۔ تو کامیابی کیا تھی؟ تو وہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کو پیش نظر رکھا، اللہ رب العالمین کو پیش نظر رکھا اور نبی کو دل میں بسایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں، سر جھکاؤ رب کی بارگاہ میں، دل جھکاؤ نبی کی بارگاہ میں۔ تو صحابہ میدان بدر میں جب اترے تھے، تیر و تلوار نہیں تھی، کیا تھے؟ صرف درخت کی لکڑیاں توڑ کر چلے، جھاڑوں کی لکڑیاں توڑ کر، ٹہنیوں کو توڑ کر چلے میدان بدر میں، اور کافروں سے مقابلہ ہوا، دشمنان اسلام سے مقابلہ ہوا۔ لکڑی ہے، لکڑی سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، مارے اگر تو ہول آتی ہے، لال ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا، زخم آتا، بہت بہت زخم آئے گا، اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن بدری صحابہ جب ان ٹہنیوں کو توڑ کر دشمنان اسلام پر حملہ کیا تو گردنیں جدا ہو گئی، گردنیں جدا ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ سچے عاشق رسول یہ ہیں کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے ایسا نمونہ دنیا کو پیش کرو جو رہتی دنیا تک آپ کی مثال بنی رہے۔ تم کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ماہ صیام اختتام کی جانب ہے، اب محاسبہ کر لیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ کھانے پینے کے لیے زندگی ساری پڑی ہے صاحب، کھانے پینے کے لیے زندگی ساری پڑی ہے، تو ہمارے جسموں میں روح باقی ہے، سانس باقی ہے۔ اللہ کے گھر میں، باہر بازاروں میں، اپنے گھروں میں، ہر جگہ کھانے کو بہت کچھ ملتا ہے، اب بھی ملتا ہے، جب بھی ملتا ہے، اگر خدا کی ذات پر بھروسہ ہو۔ خدا کی ذات پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بھروسہ ہے تو سب کچھ ہے، لیکن کھانے پینے میں اپنا وقت نہ گزارے۔ میں رمضان کے آغاز میں کہہ چکا تھا، ان باتوں کو ہی ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی زیادہ اور نئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے۔ افطار کا وقت ابھی بھی انشاءاللہ 3 افطار تو ہمیں مل جائیں گے، آج کا اور 2 دن، چوتھا افطار بھی اگر مل جائے تو خدا کی مہربانی۔ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کریں، چیٹی ٹھاٹا آواز پکارا، مسجدوں میں وہی ہے، گھروں میں وہی ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم روزہ رکھے ہمارے کو فائدہ نہیں ہو رہا، ہم اعتکاف بیٹھے ہمارے کو فائدہ نہیں ہو رہا، ہم تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، اوابین پڑھے، چاش پڑھے، جی سب نوافل پڑھ رہے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ ارے بابا، آپ کی ساری نیکیاں پھوٹے گھڑے میں پڑ رہی ہیں، پھوٹے گھڑے میں پانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، کیا ہوتا؟ ادھر سے ڈال رہا ہے، ادھر سے بہہ کے نکل جا رہا ہے، ادھر سے ڈال رہے ہیں، ادھر سے بہہ کے نکل رہا۔ تو ہمارے اعمال میں ویسے جمع ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نمازیں، اخلاص نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں،
چاہت دنیا کی طرف، عبادت میں ہے، خواہشات بازار میں، ارے گھر میں شاپنگ کو جا کے آ گئے، ارے انہوں وہ کپڑے لا لیے، ارے بابا آپ اعتکاف میں ہیں، عبادت میں ہیں تو اپنے آپ کو مردہ جان کر بیٹھیے۔ کیا ہوا، کس کا کیا ہوا، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تب کہیں جا کر وہ عبادتیں قبول ہوتی ہے، تب کہیں جا کر ایسے عابد و زاہد، ایسے متقی پرہیزگار سچے عاشق رسول بن کر ثابت ہوتے ہیں۔ نماز تراویح میں ٹھہرے بڑی پیچیدگی، جیسے آپ نے دیکھا، میں کہتا ہوں تو جھوٹ، میں کہتا ہوں تو بناوٹ۔ آپ بازار میں نکل کر دیکھ لیں، 10 رمضان تک مسجد بھر کر نکل رہی تھی، 5 وقت کی نمازوں میں بھر کر نکل رہی تھی، تراویح میں بھر کر نکل رہی تھی۔ جیسے پہلا دہا مکمل ہوا، ایک ایک صف کرتے 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 ایک صف 2 صف پہ آ رہے ہیں مساجد۔ بتائیے، اب رات لیلۃ القدر کی تھی، نماز عشاء میں مسجد بھر کر نماز تراویح میں آدھی، نماز تراویح کے بعد وہ بھی غائب۔ مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 4 صف کے لوگ تو ہوں گے رات میں۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، اس طرح ہم فیشن بنا لیے ہیں۔ تو خدا را یہی میرے الفاظ تمہیں برے لگتے ہیں جو میں نے کہا تھا، اب کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، چاہے کوئی برا مان لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میں تو بالکل اس مرتبہ ماہ سیام میں بالکل سائلنٹ موڈ میں کام کرنے کے ارادے سے میں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی باتیں ہو رہی ہیں، ہونے دیجئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ بات پھر میں دوہرا ہی دوں گا، کیونکہ جب خدا کے گھر کی عظمت میں زندگی میں نہیں تو مرنے کے بعد کیوں ہے پھر؟ بتائیے، جب بال کالے ہیں، خون گرم ہے، نوجوانی کی عمر ہے، اس وقت تم خدا کو یاد نہ کرو گے تو کیا بال سفید ہونے کے بعد، خون مردہ ہونے کے بعد، خون ٹھنڈا ہونے کے بعد جب تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ گے؟ بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں سن لو، یہ بات میری کڑوی دکھی ہے ضرور، لیکن اس بات کا احساس اس وقت ہوگا جب ہمارے جسم کے اعضاء کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے ان الفاظ کا احساس اس وقت ہوگا جب مسجدوں کو آنے سے روکا جائے گا۔ میرے ان الفاظ کا احساس اس وقت ہوگا جب بستر مرض پر مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، نعوذ باللہ، میں کسی کے حق میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں، الفاظ بتا رہا ہوں جو 2 سال پہلے کورونا وائرس کے بہانے مساجد مقفل تھے نا، اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اب سمجھ لیں۔ آج ہم زندگی میں جب خدا کے گھر میں ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، جہاں بیٹھنے سے جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، غیبت کرنے سے بچتے ہیں، گالی گلوچ کرنے سے بچتے ہیں، جی، گانے، فلمی نغمے، کامیڈی سننے سے بچتے ہیں، جب تک تم خدا کے گھر میں بیٹھے رہو گے، یہ فرش، یہ چاندنی، یہ غالین، یہ سب کچھ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر جب بیٹھنا گوارا نہیں ہے زندگی میں جیتے جی، اب مثال کے طور پر جمعہ کے جنازے آتے ہیں ہمارے پاس مسجد میں، کبھی آپ نے سنا کہ ان جنازے کے لوگوں میں سے کوئی آ کر کسی نے کہا کہ مولوی صاحب نماز جلدی پڑھا تو مولیاء کے دفنانا ہے؟ کبھی سنا؟ امام صاحب، مؤذن صاحب سے کسی نے کہا، کمیٹی سے کہا؟ نہیں کہا، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کی تقریر اس دن 1 گھنٹہ بھی ہو جائے تو خاموش بیٹھ جاتے، نماز بھی لمبی ہو گئی، دعا بھی لمبی ہو گئی تو کوئی کچھ نہیں بولتا، اگر کوئی کچھ بول بھی دے لیکن جنازے والے کچھ نہیں بولتے، جبکہ جنازے کو جلد سے جلد دفنانا ہے لیکن رکھتے ہیں، مرنے کے بعد مسجد میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہوں گا وہ بھی اس خیال سے کہ مردہ جب تک جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا تو اس کی مغفرت ہوتی ہوگی، اس خیال سے مردے کو رکھ کر سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، مرنے کے بعد مغفرت کیوں؟ ارے زندگی میں مغفرت کروا لو تاکہ تمہاری روح بآسانی کے ساتھ قبض ہو جائے، تمہاری سکرات کا عالم بآسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ زندگی میں خدا کی ذات سے امید لگا کر بیٹھ جاؤ نا، جیسے مرنے کے بعد ڈولے کو رکھ کر بیٹھتے ہو سکون اطمینان کے ساتھ، ایسے زندگی میں جیتے جی بیٹھ جاؤ۔
پھر دیکھو انشاءاللہ موت کیسے واقع ہوگی، اور یہی بیٹھنا ہمارا کامیاب ہوگا کہ اللہ کے گھر میں جب کسی کی موت واقع ہو جائے، حالت نماز میں کسی کی موت واقع ہو جائے، بڑے بادشاہ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اتنا تڑپ کر نہیں جائیں گے جتنا مجھ جیسا گنہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر حالت نماز میں مر جائے تو کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے اعمال اپنی جگہ ہے، اس کے گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی نیکی پسند آ گئی جو اپنے گھر میں اس کی روح کو قبض کروایا۔ تو یہ خوش نصیبی کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ماہ سیام رخصت ہونے پر ہے، افطار کے وقت میں بیٹھ کر ظالم طاقتیں پست ہونے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ناحق ظلم ڈھایا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہے، مال برباد کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے، تو ان تمام مظلوموں کی حمایت کے لیے، ان تمام مظلوموں کے حوصلے بلند ہونے کے لیے اور ظالم طاقتیں پست ہونے کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ بوقت افطار دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ جتنے حضرات سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پردہ نشین سننے والی میری ماں بہنیں اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کم سے کم افطار سے 10 منٹ پہلے، زیادہ نہیں، 10 منٹ، 5 منٹ صحیح، جب اپنی سوکھی زبان سے رب کو یاد کریں، نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں روزے دار کی دعا کو بوقت افطار رد نہیں کرتا۔ تو خدا را ایمان والے، میں نے رات میں بتا دیا کہ تو لیلۃ القدر ہم نے گزاری، شب جمعہ گزاری، اب جمعۃ الوداع کا دن گزار رہے ہیں۔ غیر رمضان میں بھی فضیلت جمعہ کو حاصل ہے کہ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آج جمعۃ الوداع بھی ہے، ماہ سیام بھی ہے، عصر اور مغرب کا درمیانی وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہے، اور روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا، یہ خدا کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق، بھائی چارگی پیدا ہونے کی دعا کریں، اور ہم تمام مومنین کے سینوں سے کینہ نکل کر مصطفیٰ کا مدینہ بننے کے لیے اللہ کے حضور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔